غذا ہو، افطاری ہو، سحری ہو، زلزلہ ہو، گرمی ہو، بارش ہو، سردی ہو، جیسا بھی موسم ہو، چاہے لوگ اس ملک میں بھوکے پڑے ہوں، چاہے یہاں پہ بے روزگاری کی وجہ سے فاقہ کشیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن پہ اور بالخصوص مسلم لیگ نون کی قیادت پر الزام تراشیاں، ان پہ نئے نئے الزام لگانا اور نئے نئے ایشوز کو کھڑا کرنا، حالانکہ پرفارمنس ان کی کچھ نہیں ہے۔ جس وزیر کو آپ بولیں کہ آپ اپنی پرفارمنس بتائیں، اپنی محکمے کی پرفارمنس بتائیں، اپنی کارکردگی بتائیں، وہ خاموش ہو کے وہ آپ کو نواز شریف کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، اپوزیشن کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے، بہتان لگانا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بشیر میمن کے بیان کو لے کر ایک جھوٹ کا پلندہ بنایا گیا، اور ایک جھوٹ کے پلندے کا سہارا لے کر شہباز گل، جس کو میرے خیال میں حیا تو آتی نہیں ہے، نہ شرم آتی ہے، اور اس بندے کا تو کام ہی یہی ہے، اس کی ترقی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ جھوٹوں کا، عمران خان کے جھوٹے ترجمانوں کا سردار ہے، اور جھوٹ بولتے بولتے اس کی یہ برابر ٹھیک ٹھاک تنخواہ لیتا ہے، پورے مرات لیتا ہے۔ انہوں نے کچھ الزام لگائے ہیں تحریک انصاف کے جو نام نہاد ترجمان ہیں کہ امیر مقام صاحب کے خلاف جو ایک کیس بنایا گیا تھا مراد سعید کے ایما پر، اس کے کہنے پر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان سے ہم نے کچھ ریکوری کی ہے، حالانکہ ہم سے ایک پیسے کی ریکوری نہیں ہوئی ہے۔ میں مزید درخواست کرتا ہوں صوبائی صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب امیر مقام صاحب سے کہ وہ ان تمام باتوں کی خود وہ وضاحت کرے اور آپ سے مخاطب ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ اس گرمی میں اور رمضان کے مہینے میں اور کووڈ میں آپ ہمارے سننے کے لیے اور ہماری آواز آگے لے کے جانے کے لیے آئے۔ واقعی ایک دفعہ پھر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ اور پاکستان میں عمران خان کی گورنمنٹ میں روز بروز نئے نئے واقعات آتے، اور ابھی تو اتنا زیادہ آتے ہیں کہ اس پر بولنا بھی آدمی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ روز بروز نئی چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ پہلے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کی وہ سب کچھ کو جھوٹ ثابت کر دیا سپریم کورٹ نے، مگر اس کے بعد جو انکشافات میمن صاحب کی آئے، جو سابق ڈی جی ایف آئی آر آئے، اور ان کا اپنا ایک نام رہا، اپنا ایک کیلیبر رہا، اور ہم عمران خان سے بھی سنتے تھے اس کے بارے کہ بشیر میمن انتہائی ہانیسٹ ایماندار اور کام کا بندہ ہے۔ تو اس کے انکشافات کے بعد میرے خیال میں ابھی تو کوئی بات رہی ہی نہیں، جو ثبوت اور ایچائی یہ سب کچھ اس نے دے دیے کہ اس ملک میں جو آدمی استحکام پہ لایا جا رہا ہے اور پھیل گیا، اور جوڈیشری کو بھی نہیں بخشا گیا، سپریم کورٹ کے ججوں تک بھی رسائی ہوئی، وہ کس کے کہنے پر ہوئی وہ نام سامنے آ گیا کہ لوگ تو پہلے سے جانتے تھے، مگر اس کی زبانی وہ نام کہ وہ اس میں مین رول لا، اس کے کہنے اور اس کی زبان سے بھی سامنے آ گیا۔ تو چونکہ اس میں میرا بھی نام آ گیا، بشیر میمن صاحب نے میرا بھی نام لیا کہ مجھے عمران خان نے کئی بار امیر مقام پر کے پی کے یہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کی طرف سے کیس بنانے کے لیے کہا، اور اس کو اندر کرنے کے لیے کہا کہ اس کو اریسٹ کرو۔ تو چونکہ میں کراچی میں تھا کمپین میں، وہی بزی رہا، کل پھر واپسی ہوئی اور پھر اپنے حلقے میں گیا۔ تو جب میں واپس آیا صبح پھر اس کے ترجمان کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، وہی وہ لاہور سے شہباز گولے کے گلے کیا نام ہے، تو اس نے اور اس کے ساتھ کوئی جھوٹ موٹ جمع کر دی۔ تو میری پھر خواہش رہی کہ چونکہ یہ بات تو میں اسلام آباد میں بھی کر سکتا تھا یا کسی اور جگہ، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ پشاور سے یہ بات کرنی چاہیے، اور آپ کے سامنے اس رمضان میں آپ کو اپنے گھر بلانے سے بہتر کہ آپ کے سامنے آ جائے اور اسی جگہ آ جائے۔ تو اس کے ساتھ میں اس کی لب و لباب یہ اس نے یہ کوشش کی ہے، اس کے ترجمان نے یہ کوشش کی ہے اور اس کے دوسرے لوگوں نے، کہ جو اس ملک میں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور سیاسی انتقام کا عمل شروع ہے، تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ادارے خود کر رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو
میں اس کے بارے کیا کہوں کہ عمران خان کی اس طرح بار بار عوام کی سطح پر مسترد ہونا، اختیار ولی سے میرے ساتھ ہے یا نوشہرہ سے لے کر اور پنجاب میں، بلوچستان میں اور پھر حالیہ کراچی میں، اس کو پہلے نمبر سے وہی عوام نے اٹھا کر آخری نمبر پر لیا، آخری نمبر پر پھینک دیا، تو عوام میں تو اس کی مقبولیت وہی ہے۔ اس کے اگر وزیر ایم پی ایس باہر نکلتے تو آپ عوام کا ریئیکشن بھی دیکھ رہے ہیں، آج ایک ویڈیو چل رہی کہ عوام اس کے بارے کیا کہہ رہے ہیں، اور پارلیمنٹ میں بھی اس کی کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کا اپنا گروپ اور اس کی مرہونی منت ہے، تو نہ پارلیمنٹ میں، نہ عوام میں، نہ کسی اور جگہ، مگر پھر بھی وہ اس بات سے خوش ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں۔ پتہ نہیں ہے کہ اس کو اس بات سے اتنا لگاؤ ہے کہ میرے لیے نام ہی کافی ہے کہ وزیر اعظم ہوں۔ ملک کا بیڑا غرق ہونا ہے خیر ہے، جو بھی تباہی آنی ہے خیر ہے، مگر میرے ساتھ وزیر اعظم کا نام لگے رہے تو ٹھیک ہے۔ ملک کے ساتھ جو کچھ کیا آپ سب کے سامنے، معیشت کا، میں کہتا ہوں ورلڈ کپ کہتے، کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا تھا تو اس نے اس کے بعد کئی ورلڈ کپ جیتے، جھوٹ کا ورلڈ کپ اس نے جیتا، یو ٹرن کا ورلڈ کپ اس نے جیتا، پاکستان کی معیشت کی تباہی کا ورلڈ کپ اس نے جیتا، بیرونی ملک جتنے ہمارے لوگ مزدوری کرتے اوورسیز، اس کو رسوا کرنے کا ورلڈ کپ اس نے جیتا، کوئی بات رہی نہیں، ہر جگہ نااہلی کا ورلڈ کپ اس نے جیت لیا۔ تو میں بات صرف وہی وکٹمائزیشن کے حوالے، بات لمبی ہو جانی، اگر ایک ہی بات پر جائے تو کئی گھنٹے لگتے، مگر میں پارٹیکولرلی جو میرے ساتھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور آپ سارے مجھے جانتے ہیں کہ ہمیشہ میں نے جب سیاست کی ہے اور کس زمانے سے سیاست میں ہو، جس جگہ تھا، کس پوسٹ پر تھا، تو ہمیشہ یہ میرے زندگی کا مشن سمجھا ہے کہ ڈیلیوری کرو اور خدمت کرو، محنت کرو۔ وہ میرے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر، اگر اسٹوڈنٹ لائف میں تھا اور اگر اس کے بعد میں اپنے بزنس میں تھا، وہی میرا پیشہ رہا، اور بزنس کے بعد اگر سیاست میں آیا ہو تو اسے ایک چیز پر یقین رکھتا ہو کہ ایمانداری سے جس جگہ ہو وہی محنت کرنا، تو وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ابھی بات وکٹمائزیشن کی آئی، تو جتنی وکٹمائزیشن میرے ساتھ ہوئی، میں کہتا ہوں کہ کم از کم اس صوبے میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ آج سے نہیں ہے۔ سیاسی انتقام کا وہ اسی دن سے شروع ہوا کہ جب عمران نیازی صاحب نکل گیا، اور پہلے وہی دھرنا اور پھر پاناما کے نام سے ایک تحریک شروع کی۔ اس کے بعد وہ پاناما کے میں نام بھی لوگ بھول گئے کہ پاناما میں کتنے 100 لوگ تھے، کتنے ہزار لوگ تھے، ان کا کیا ہوا، مگر وہ تو ایک مقصد کے لیے تھا۔ تو اسی دن سے ہم نے بھی یہ ضروری سمجھا، آپ سارے لوگ گواہ ہیں کہ اس نے تحریک یہاں سے شروع کی، کے پی سے، اور ہم بھی اس کے سامنے کے پی میں ہی کھڑے ہو گئے۔ دلزاق روڈ کا وہ جلسہ آپ کو بھی یاد ہے اور عوام کو بھی یاد ہوگا کہ ایک طرف عمران خان نے وہی اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے اور نواز شریف کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف ہم نے دلائل سے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا اور نواز شریف کو سچا ہے، اس سے آپ آگے یہ تحریک چلی، اور وہی سے وکٹمائزیشن سٹارٹ ہوئی۔ وہی سے اس دور کی اس کی گورنمنٹ نے، وہی ہمارا کاروبار جو بزنس کا تھا اور کنسٹرکشن کا تھا، تو ہماری کئی کانٹریکٹس، جس میں اگر ایک نام معلوم علم جبا کا، اس کو بلا وجہ کینسل کر دیا، ٹرمینیٹ کر دیا، اور وہی جو کام ہم نے کیا آج تک وہ ہمیں واپس ملی ہی نہیں، اور وہ 1 ارب کا کانٹریکٹ دوبارہ کسی اور کو دے دیا اور 4 ارب سے انہوں نے کمپلیٹ کروا دیا۔ وہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب دوسری اس کی مرکز میں گورنمنٹ آئی تو نیب کے ذریعے، آپ سب کے سامنے ہے کہ نیب کے ذریعے وہی ایک مشہور نام کے 61 بیان مین آسان کام ہے، 61 بیان مینز کے نام سے کیس بنا دیا گیا، اور آپ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم فیس کر رہے ہیں، 3 سال ہو گئے، اور ہماری ایک انچ اگر ہماری پراپرٹی تھی، سب کچھ تھی، اس کا ہم نے ثبوت بھی دیے، اور جو ہمارے وسائل ریسورسز ہیں وہ بھی ایک کر کے 89 سے ہم اس کنسٹرکشن کے کاروبار میں ہو، ہماری کمپنی اور فیملی، اور ماشاءاللہ ایک نو لمٹ ہمارا فرم ہے، اور اربوں روپے کے کام کیے نیشنلی انٹرنیشنلی ہر جگہ۔ تو وہی ایک چیز کا ہم نے حساب دیا کہ یہ وسائل ہمارا کہاں سے آ گئے اور ہماری پراپرٹی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی چیز آج تک اس طرح ثابت نہیں ہوئی، اور ہمارا وسائل جو ہمارے ابھی
جتنی پراپرٹی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے اور زیادہ نکلے، اور وہ بالکل واضح ہے کہ کتنا کام کیے اور کس سال میں کیے اور کتنا ٹیکس دیے اور کتنا ٹیکس معاف ہوا ہے، تو سب کچھ سامنے ہے اور سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے جتنے پروجیکٹس کمپلیٹ کیے، میرے ساتھ یہ ریکارڈ بھی میں لایا ہوں، تو 2000 سے لے کر ابھی 2021 تک جتنے پروجیکٹس ہم نے کیے اس کی بھی انکوائری سٹارٹ ہوئی ہے اور نیب وہ ابھی تک کر رہا ہے۔ اس طرح پروجیکٹس بھی ہے، فار ایگزامپل دیر میں لوہاری ٹنل تک جو روڈ 2005 میں بنائی ہے، انکوائری اس کی ابھی آئی کہ 15 سال پہلے کا پروجیکٹ، اس کی ابھی انکوائری کرنا وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں ان باتوں سے کوئی اس طرح ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے ہر کام ایمانداری اور دیانتداری سے کیا اور سارے ریکارڈ موجود ہے۔ نیب جو بھی چاہتا تھا ہم اس کو دیا بھی ہے اور دیتے رہیں گے، ایک ایک چیز کی صدر سے تو وہی میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ہر ایک چیز کی ہم نے دلائل سے اور ثبوتوں سے وہ سب کچھ ان کو مہیا کیے، اور اب بھی میں اگر یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں ضمانت قبل از گرفتاری پر ہوں، وہی پشاور ہائی کورٹ سے، اور میرا واحد کیس ہے پورے پاکستان میں کہ کسی کیس میں نیب نے کسی ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نہیں گئے، اور میرے کیس میں سپریم کورٹ بھی گئے کہ میری وہی جو ریلیف مجھے ملا ہے وہ کینسل ہو جائے۔ ایک ہفتہ پہلے بھی اس میں پیشی ہوئی، تو ایک طرف تو وہی کام کہ عمران کی خواہش ہے، خواہش اس کی آج کی نہیں ہے۔ جو میں نے بات کی آپ سب کو یاد ہوگا کہ پہلے جہاں ان کی پروونشل گورنمنٹ تھی اور ڈاکٹر کی سٹرائک تھی، یا کے پی کے میں ینگ ڈاکٹر کی سٹرائک تھی، تو اسی دن عمران خان نے کھل کر یا پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ میں کہا کہ اس کو اریسٹ کرے، گرفتار کرے، اندر کرے، مگر اسی ٹائم چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، اس نے اس کا بر وقت جواب بھی دیا کہ اگر اس کو اسی طرح بلا جواز اریسٹ کرتے تو ہم سے بھی آپ خیر کی توقع نہ رکھے اسلام آباد آنے کی، تو اسلام آباد اور پنجاب میں بھی آپ کو بھی اریسٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اس کی وہی خواہش جب نیب سے پوری نہیں ہوئی اور میں بی بی اے پر تھا، تو اس نے ایک طرف تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ایک انتہا کر دی، اور اپنا ایک وزیر جو اس کا خاص چہیتا ہے، تو اس کو یہ نیچے الف بی سے ناواقف ہے، مگر اس مقصد کے لیے وزیر بنا ہے وکٹمائزیشن کے لیے کہ ہمارے ساتھ جتنے کر سکتے ہیں وکٹمائزیشن نیچے ہمارے خلاف استعمال کی جائے، اور اس نے بھرپور استعمال کی۔ کئی کانٹیکٹس ہمارے کینسل کر دیے، ٹرمینیٹ کر دیے بغیر کسی ریزن کے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پوری